نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا، کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھنا ہے، کسی کے حق و غصب نہیں کرنا ہے، بلکہ راہ میں پڑے پتھر کو اٹھا دینا ہے۔ لیکن ہم لوگ راہ میں پتھر لا کر گاڑ دیتے ہیں، گڈھا کھودنے نہیں کہا گیا ہے، لیکن لا کے گڈھا کھود دیتے ہیں کہ جا قربان صاحب مجھے ڈھانپ دے کے مرا۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین کس پر کیا جائے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین کس پر کیا جائے۔ گلا کا بھائی بھی دشمن سے مل کے کاٹ لیتا ہے، اور بلندی پر پہنچنے کی دعا کس کے لیے مانگوں؟ جسے سر پہ بٹھاتا ہوں وہی سر کاٹ لیتا ہے، جسے سر پہ بٹھاتا ہوں وہی سر کاٹ لیتا ہے۔ یہ ایک نمبر مسلمان، 3 نمبر مسلمان میں نے کہا ہے، 1 نمبر کوالٹی، 2 نمبر کوالٹی، 3 نمبر کوالٹی۔ تو ایک کوالٹی کا یہ مسلمان جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ جو منع کیا ہے ان ساری چیزوں کو کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے نا؟ اللہ نے کہا چہرے میں نور رکھو، یہ سرکار کی سنت ہے، اور آپ کو کہا کہ یہ اندھیری قبر ہے، اس میں قبر کے اندر میں روشنی دے۔ تو آپ مسلمان ہیں، آپ کو وہاں روشنی سے مطلب گھر میں یہاں ٹیوب لائٹ لگائیے، بڑا سے بڑا بلب لگا لیجیے، لیکن وہاں آپ کو روشنی کا فکر نہیں ہے۔ نور رکھنے سے اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، نبی خوش ہوں، اس کی آپ کو پرواہ، ناراض ہو جائے اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ مسلمان کا ایک کوالٹی ہے۔ دوسری کوالٹی ہے کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں، ہم اللہ کی مانتے ہیں، اور پہلے جو میں نے بیان کیا وہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور جتنا دنیا میں برائی ہے اس کو بھی ہم سب کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اور یہ ہے دوسری کوالٹی کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا چوری نہیں کرنا، میں نہیں کرتا، برائی نہیں کرنا، میں نہیں کرتا، غیبت مجھ سے نہیں، میں غیبت نہیں کر سکتا، لاحول پڑھو، استغفار کرو، توبہ کرو، میں کسی کا حق نہیں چھین سکتا، میں کسی کا حق نہیں غصب کر سکتا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں کسی کے لوٹ مار میں شامل نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے، اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ میں صرف خالص للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، رسول کی خوشنودی کے لیے میں رسول کے بتائے ہوئے باتوں کو کروں گا، اسلام کے بتائے ہوئے باتوں پہ عمل کروں گا، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ میں کوئی بھی لغویات اور فضول کاموں پہ وقت نہیں دوں گا۔ میں میرے پاس وقت ملے گا میں درود پاک پڑھتا رہوں گا، میں روزانہ اپنے نامۂ اعمال میں پہلا کلمہ کا جو ہے ذخیرہ جمع کروں گا، سونے سے پہلے تک کل درود دن میں پڑھتا رہوں گا۔ میں اللہ کی مانتا ہوں، میں اللہ کی مانتا ہوں۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، اس کوالٹی کے مسلمان ہیں کہ آپ اللہ کی مانتے ہیں، آپ اس کوالٹی کی مسلمان ہیں۔ اور تیسری کوالٹی یہ ہے کہ 12 برس ہو گیا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، بڑھیا دریا کے کنارے رو رہی ہے، شام میں آتی ہے روتی ہے،
اور پھر گھر واپس چلی جاتی ہے. غوث اعظم گزر رہے ہیں, مریدوں کے ساتھ گزر رہے ہیں, مریدوں سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ بڑھیا رو کیوں رہی ہے. مریدوں نے کہا کہ غوث پاک یہ بڑھیا کا بیٹا 12 سال پہلے دلہن لانے کے لیے اپنے ساتھ باراتی لے کر کے گئے تھے, اور یہ پتری باراتی سمیت دلہن سمیت دلہا سمیت یہ دریا میں کشتی ڈوب گئی, غرق ہو گیا, اور خبر ملی کہ اب وہ کشتی ڈوب گئی, تمام باراتی ڈوب گئے, دلہا بھی ڈوب گیا, دلہن بھی ڈوب گئی. لیکن بڑھیا کو آج بھی امید ہے, بڑھیا کو آج بھی یقین ہے. روزانہ 12 سال سے وہ یہاں پہ آتی ہے, روتی ہے, گھر واپس چلی جاتی ہے. غوث پاک نے سنا کہ اگر ایسا ہے تو بس اسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. مولا تعالیٰ یہ بڑھیا 12 سال سے دعا رو رہی ہے, عبد القادر سے دیکھا نہیں گیا ہے, اس لیے اے میرے مولا تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے. اے میرے مولا تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو ستار ہے, تو غفار ہے. اس لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ جو باراتی جو ہے دریا میں غرق ہو چکے ہیں, ڈوب چکے ہیں, دلہا دلہن سمیت اسے واپس کر دے, دنیا میں واپس بھیج دے. اسحاق صاحب ماشاء اللہ دیکھیں کتنا اچھا چہرہ اور چہرے پہ نور ماشاء اللہ. اب جو ہے وہ کشتی سمیت ہے میرے مولا تو باہر کر دے اور واپس جو ہے دنیا میں بھیج دے. ابھی عبد القادر جیلانی غوث سمدان کی دعا ختم نہیں ہو پائی ہے. غوث پاک کو احساس ہوتا ہے دیر ہو رہی ہے, تاخیر ہو گئی ہے, اب تک پتہ نہیں رب میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے. غوث پاک کو کس قدر اپنی دعا پہ یقین تھا کہ وہ دعا کر رہے ہیں اور جو ہے باراتی سمیت دلہا سب واپس آ جائے تو یہ کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن تھوڑی دیر ہوئی اور غوث پاک جلال میں آ جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں وہ سوچ پیدا کرتے ہیں کہ میرے مولا اس میں دیر کیوں ہے, تیرے خزانے میں دیر کیسی ہو رہی ہے. تو آواز آتی ہے کہ عبد القادر تمہیں نہیں معلوم 12 سال ہو چکا ہے, گوشت بھی سلامت نہیں ہے, ہڈیاں بھی سلامت نہیں ہے, کشتی کے تختے بھی سلامت نہیں ہے, اور کوئی پاٹ پوجا سلامت نہیں ہے. حکم ہو گیا ہے فرشتوں کو, سارے اجزاء کو, ساری چیزوں کو جمع کیا جا رہا ہے. ان قریب وہ باراتی سمیت دلہن سمیت وہ لوگ باہر آنے والے ہیں اور ابھی دعا ختم نہیں ہو پائی اور وہ کشتی باہر آ جاتی ہے, تمام باراتی باہر آ جاتے ہیں, دلہا باہر آ جاتا ہے, دلہن باہر آ جاتی ہے. میرے دوستو خود ہی کو کر بنا دیتا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, زیارت حرمین شریفین, نعرہ تکبیر. خودی کو کر بنا دیتا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے. اے میرے ملت کے جوانوں, اے کرما اور آس پاس کے دیانے مسلمانوں, میں نے آپ کی بھی بہت بڑی سی کڑی باتیں کہہ دی ہے, آپ مجھے معاف کرنا. اور مجھ سے جو اب میں نے بڑا اپنی حیثیت سے بڑی بات جو آپ کے لیے کہا ہے اس پہ مجھے درگزر کرنا. اس لیے ہم نے جو کوالٹی ہے, میری جو کوالٹی ہے, ہمارے مسلمان ہونے کی جو کوالٹی ہے, یہی کوالٹی کو میں نے آپ کو بتایا ہے. اگر آپ عمل کر لیں گے اور اپنی کوالٹی میں اصلاح پیدا کر لیں گے, اپنی جو ہے ہمت کو برانڈیڈ بنا لیں گے, اگر آپ اپنی کوالٹی کو اللہ کی مانتے ہیں بنا لیں گے تو قسم خدا کی آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں کامیاب رہیں گے. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا,
تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، مشکل کا آسان ہونا۔ سارے عالم میں حکومت ہو تیری اے مسلم، سارے عالم میں حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ کیونکہ سیاسی عید سے، قربان صاحب، سیاسی عید سے اپنوں کی دیواریں بناتا تھا، سیاسی عید سے اپنوں کی دیواریں بناتا تھا، محبت کی قسم کھاتا تھا، تلواریں بناتا تھا، اور ہمارے بادشاہ دل کو نہ رنگو اس طرح لوگوں تمہارا خواب ہم لوگوں کی دستاریں بناتا تھا۔ لیکن آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج ہم رسوا ہو رہے ہیں، اور ہم جو الزام دوسروں پر تھوپ رہے ہیں، دوسرے پر الزام تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اعمال کو ہی غلط کر رکھا ہے، اس لیے جب ہمارا اعمال درست ہوگا، جب ہم درست ہوں گے تو اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو دنیا کا کوئی بھی بال بیٹا نہیں کر سکتا ہے، ہمیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا ہے، ہمیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، ہمیں کوئی نیچا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ بلند ہو جاؤ گے تو دنیا آپ ہی کے لیے کہے گی کہ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا۔ اور اللہ نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، تمامی علماء کرام، تمامی علماء کرام، میرے ملت کے جوانوں، ہم اپنے اعمال کی درستگی میں وقت گزاری کریں، اللہ ہمیں یہاں بھی کامیاب کرے گا اور ہمیں وہاں بھی کامیاب کرے گا۔ بس انہی تنزلوں کے ساتھ ہم نے آپ سے جو بھی کچھ